اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ، میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَیْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی امر الہی کے خلاف ان کی مدد کی جا سکے گی۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار اور وہ عمدہ خصوصیات اور صفات ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ علم و حکمت، حکومت اور ہدایت، یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت صرف بنی اسرائیل کے پاس تھیں، اور کسی قوم میں بھی یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں پائی جاتی تھیں، اسی لیے ان کی بزرگی اور فضیلت مسلم تھی۔ لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرایا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف کی اور بگاڑ کرنا شروع کر دیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا، اور بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو تو قتل بھی کر دیا، اور ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور لعنت مسلط کر دی گئی، تو گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب کیونکہ ان فضائل اور اوصاف کی مالک امت مسلمہ تھی، اس لیے فضیلت اور کرامت کا تاج امت مسلمہ کے سر پر رکھ دیا گیا اور اسے کنتم خیر امت کا مجدہ سنایا گیا۔ اس لیے امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی نفی کر دی کہ قیامت کے دن ان سب طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب کچھ لوگ پھر اس آیت مبارکہ سے یہ بھی اعتراض کا پہلو نکالتے ہیں کہ اس آیت سے گناہ گار مومن کے لیے بھی شفاعت کا بھی انکار کر دیا گیا ہے، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ اس بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے، کہ نفس سے مراد کافر ہے، نہ کہ ہر نفس۔ اور علامہ بیضاوی اس اعتراض کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ جو کہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ اور اس آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدے کے خاتمے کے لیے اور اس کے رد کے لیے ہوا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں ان کی نجات یقینی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے،
یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اب بچوں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ عام مفسرین کرام کا یہ خیال ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو لہٰذا ابتدائی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر وہ ان کی لونڈیاں بنیں۔ اس وقت کی توہم پرست مصری ذہنیت سے کچھ بعید بھی نہیں، لیکن شیخ محمد عبدہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی جو اقلیت ہے ابھی وہ اکثریت میں بدل جائے گی، اور اپنی غالب اکثریت کی وجہ سے یہ کوئی انقلاب پیدا کر دیں گے۔ اور اسی خدشے کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔ پھر آگے ہے کہ بلاء من ربکم عظیم، تو مصیبت اور نعمت دونوں میں ہی آزمائش ہوتی ہے۔ مصیبت میں صبر اور ثبات کی آزمائش ہے، اور نعمت میں شکر اور سپاس گزاری کی۔ اس آیت مبارکہ میں جو ذالکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے، پہلا قتل اولاد کی مصیبت کی طرف، اور دوسرا نجات کی نعمت کی طرف۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہیں دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں نجات عطا کی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے قوم فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب سال ہا سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا، اور بنی اسرائیل کا قافلہ جب بحر کلزم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی نظر آئی تو وہ گھبرا گئے اور سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے سمندر پر ضرب لگائی تو سمندر کا پانی سمٹ گیا اور درمیان میں سے راستہ نمودار ہو گیا، جس پر چل کر بنی اسرائیل تو بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے اس راستے پر ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی، اور چشمے زدن میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر رہ گیا، اور یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب بھلا سمندر نے کیوں کر راستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی محو رقص اور خرامہ لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں؟ اور جب کلیم اللہ کنارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا۔ تو جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ہی ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں جس سے سارے واقعے کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھتا ہے، اور اپنی تجربہ گاہ میں علت و معلول
سبب اور مسبب کی جو زنجیر وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلے کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بحر کلزم سے نجات اور دشمن کی تباہی کے بعد قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آسمانی کتاب کی درخواست کی، لہٰذا وہ درخواست منظور ہوئی اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک جلی کے مرتکب ہوئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبولیت بخشا۔ یہ جو سامری تھا اس کا نام تھا موسیٰ سامری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام تھا اور زرگر تھا۔ اس نے قوم کو اس ایک فتنے میں مبتلا کر دیا تھا کہ سونے چاندی کا ایک بچڑا تیار کروا کے اس کی پرستش میں لگا دیا تھا۔ اب دیکھیے، قوم میں ایک ہی نام کے 2 موسیٰ ہوئے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک خدا کے اولو العزم نبی اور دوسرا بدکار۔ ایک کو ان کے دشمن فرعون کے ہاتھوں پلوایا جاتا ہے اور دشمن کی نگرانی میں محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اپنی قدرت کاملہ اور فرعون کا عجز ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن موسیٰ سامری کی پرورش جبرائیل امین جیسا مقدس فرشتہ کرتا ہے، پھر بھی وہ محروم القسمت رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تربیت بھی اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب کہ جوہر قابلیت فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہو۔ یہ آیت مبارکہ تصوف میں چلہ کشی کے ثبوت پر بھی دلیل ہے۔ اس میں خلوت نشینی اور رات کی عبادت کی فضیلت کا اشارہ بھی ہے، جبکہ قرآن میں ایک برگزیدہ رسول کی سنت یا حکم الہی کا ذکر ہو اور بعد میں اس کی نفی یا منسوخی مذکور نہ ہو تو وہ حکم امت مسلمہ کے لیے بھی باقی ہے، بلکہ حکم قرآنی تصور کیا جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی جو بچھڑا پرستی تھی، وہ بچھڑا سامری کے کرشمہ جادو سے بولتا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطانی استدراج کو کرامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کے خرقے اور کرامات کو دیکھ کر بھی ترک توحید کی اجازت نہیں ہے، جبکہ بعض جاہل لوگ مشائخ میں حلول کا عقیدہ رکھتے اور ان کے لیے جواز سجدہ نکالتے ہیں۔ یہ سراسر کفر اور شرک ہے، اس کی تصوف میں کوئی گنجائش نہیں۔ بعض لوگ سجدہ آدم علیہ السلام سے استدلال جواز کرتے ہیں۔ ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلی امتوں میں جائز رہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اسے بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا
موسل کتاب والفرقان لعلکم تہتدون، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا اور باطل سرنگوں اور شرمسار ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچھڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو پھر توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کریں اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تہ و تیغ کر دے۔ کئی لوگوں نے حکم قتل کی کئی ایک تعویلیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ اس قتل سے مراد ریاضات اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے کہ یہ سزا بہت سنگین ہے انہیں اس آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر غور کرتے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اور توحید کا انکار حقیقت میں اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور صریحاً غدر تھا۔ جس طرح آج کوئی حکومت خواہ وہ اپنے نظریات اور طریقہ کار میں بڑی آزاد منش ہو، یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو اکھیڑ پھینکے، اور جو فرد ایسا کرے اسے باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسے تختہ دار پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس جرم کی نوعیت تھی اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو بالکل آشکار دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طے میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ یہ اپنے وطن لوٹے
تو انہیں حکم ملا کہ امالکہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک وادی طے کے ریگستان کی خاک چھانتے رہے۔ پھر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ فگن رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی زندگی اور راحت کے جملہ سامان اس چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ ریگستان میں فراہم کر دیے، اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں۔ من و سلوہ کے بارے میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک من سے مراد ترنجبی ہے، اور ترنجبی ایک قسم کی شکر ہے، ایک قدرتی شکر ہے جو اونٹ، کٹارے یا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں، جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت اور مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من فرمایا گیا ہے۔ من یعنی احسان، اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ایک اہم حقیقت کا بیان ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اپنی ہی دنیا و آخرت برباد کرتے ہیں۔